السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 جون 2025 ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں ناران کی حالیہ صورتحال، ناران میں کتنا رش ہے اور ناران کا موسمی صورتحال کیا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر آپ ناران جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین وقت کون سا ہے، کیا ابھی آپ ناران جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، اور فی الوقت ناران میں ہوٹلوں کے کمروں کے ریٹس کیا کچھ چل رہے ہیں، یہ تمام کچھ جو ہے اس ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ہر قسم کی جو ناران کے حوالے سے تازہ معلومات ہیں وہ مل سکیں، اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو اور ویڈیو مل سکیں۔ تو جناب ناران کے حوالے سے بات کی جائے تو گزشتہ روز سے ہی جو ہے وہ ناران میں اچانک رش بڑھنا شروع ہو چکا تھا۔ چونکہ معلوم تھا کہ ناران میں رش پڑنا ہے، لیکن عید کے دوسرے دن تک جو ہے وہ بہت زیادہ رش نہیں تھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ اس سال جو ہے وہ ناران میں بہت زیادہ رش نہیں ہے جتنا کہ گزشتہ سال رش پڑا ہے۔ پھر اچانک ہی جو ہے نا رش رات کے ٹائم میں بہت زیادہ بڑھ گیا، اور اتنا زیادہ رش بڑھ گیا کہ پھر جو ہے کاغان سے ناران کی جانب جو جانے والی روڈ ہے اس میں بدترین ٹریفک جام تھا، اور لوگ جو ہے وہ میلوں دور تک جو ہے وہ ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے تھے۔ کچھ موٹر سائیکلوں والوں کے علاوہ باقی جتنے لوگ تھے وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ ٹریفک میں بری طرح سے پھنس چکے تھے، چاہے وہ مقامی ہوں یا سیاح ہوں۔ اور گوکہ انتظامیہ بھی متحرک تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ سیاحوں کی اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ اس علاقے کا رخ کیے ہوئے تھی کہ ان کو جو ہے نا سنبھالنا یا ان کو کنٹرول کرنا کافی حد تک مشکل تھا۔ اور اسی حالات میں جو ہے وہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دور تلک جو ہے وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور دور تلک لوگ جو ہے وہ گاڑیوں میں جو ہے نا سفر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ٹریفک میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ تو ایسے حالات میں بہت سارے مسائل تھے، جو لوگ فیملیوں کے ساتھ تھے وہ بھی ٹریفک میں بری طرح پھنس چکے تھے، اور اندازاً جو ہے وہ 30-40 ہزار سے زائد گاڑیاں جو ہے وہ ناران کا رخ کیے ہوئے تھی۔ ساتھ ساتھ لوگوں نے پھر راتوں رات جو ہے وہ پھر بہت سارے لوگوں کو جگہ تو نہیں ملی کیونکہ ہوٹل فل ہو چکے تھے اور ٹریفک جام تھی، ایسے میں لوگ روڈوں پر رہے۔ اور یہ جو ویڈیو مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں صبح کے 6:30 ہیں، اور یہ جو مسافر ہیں یا جو سیاح ہیں یہ روڈ کے کنارے، روڈ کی سائڈ پر رہنے پر مجبور ہو گئے تھے، اتنا زیادہ جو ہے ٹریفک جام تھا اور اتنا زیادہ رش تھا۔ ساتھ ساتھ انجوائمنٹ بھی ہو رہا تھا، چونکہ لوگوں کی توجہ کا مرکز یہی تھا کہ ناران کا رخ کیا جائے، اس لیے جتنے گلیشیئر پوائنٹس تھے تمام کے تمام گلیشیئر جو تھے 2-4 جو گلیشیئرز ہیں ناران کے راستے میں، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ خاصا رش تھا، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ گلیشیئرز کے ساتھ برف کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ چونکہ گلیشیئرز کے ساتھ برف تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہے، تو اس لیے جو نیچے اس سے بہتا ہوا پانی تھا اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے بہت بڑی تعداد میں ہم نے لوگ دیکھے ہیں جو کہ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ساتھ ساتھ دوسری جانب ہوٹلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ہوٹلوں پہ بھی بدترین رش تھا، اور ہوٹل والوں نے بھی جو ہے اپنے ریٹس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا لیے تھے، اور ایک غیر عمومی طور پر جو کمرے 5-7 ہزار کے مل رہے تھے وہی کمرے جو ہے 20-20 ہزار اور 25-25 ہزار تک مل رہے تھے۔ ساتھ ساتھ ان لوگوں کے علاوہ جن لوگوں نے آن لائن بکنگ کروائی ہوئی تھی ان کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ناران میں کمروں کی پریشانی کا سامنا تھا، اور ناران مکمل طور پر جو ہے گزشتہ 2 راتوں سے جو ہے پوری طرح سے پیک چلا آ رہا تھا۔ ایسے میں کل شام کو جب اچانک رش پڑی تو پھر لوگوں کو راہ نہ ملی، اور بہت سے لوگ جو ہے پھنس کر رہ گئے۔ کچھ لوگ ناران سے آگے بٹا کنڈی کی جانب گئے، اور کچھ لوگ وہیں پر پھنس کر رہ گئے۔ اور آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دور تلک جو ہے وہ ٹریفک جام تھی دن کے اوقات میں بھی۔ اور ساتھ ساتھ جو ہوٹل والے تھے ان کا رویہ یہ تھا کہ جو آن لائن بکنگ تھی ان کا تو تھا، لیکن اس کے علاوہ جو باقی کمرے تھے ان کے منہ مانگے جو ہے وہ دام وصول کر رہے تھے، منہ مانگے اس کی رقمیں وصول کر رہے تھے۔ اور جانے والے جو سیاح تھے، بہت سارے سیاح، جن ہر سیاح کے پاس اتنے وسائل تو نہیں تھے، پھر بہت سارے سیاحوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر ان لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جو فیملیوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ ناران اور کاغان کی روڈ پر جو یہ آبشار آتی ہے، بڑی زبردست قسم کی آبشار ہے، اور اس آبشار پر بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بھی لوگ موجود ہیں۔ اور شروع میں جب لوگ داخل ہونا شروع ہوئے تو مقامی لوگوں نے جو ہے نا اس کی ویڈیو بنائی، تصاویر بنائی کہ جی بڑی تعداد میں سیاح جو اس علاقے کا رخ کیے ہوئے ہیں، لیکن جب رش پڑی تو پھر مقامی لوگوں کو بھی ہوش نہیں تھا، اور بس وہ اسی کوشش میں تھے، اسی مگن میں تھے کہ جی کیسے لوگوں کو جو ہے وہ سنبھالا جائے، یا کیسے جو ہے موقع ہے اس رش سے فائدہ اٹھایا جائے اور لوگوں سے جو ہے وہ رقم بٹوری جائے۔ دوسری جانب جہاں پر کچھ برے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ رہنمائیاں بھی کی اور ہیلپ بھی کی، اور بہت سارے لوگوں نے، لیکن اس جانب دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں کو رات کو جو ہے وہ شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ والا جو پل ہے، اس پل پر بھی خاصے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ایک سائیڈڈ روڈ تھی،
اس لیے جو بٹا کنڈی والا یہ جو پل تھا اس میں بے حد لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جو بٹا کنڈی کے سائڈ ویو ہے یہ بہت ہی باکمال قسم کا ہے، جب جہاں پر بادلوں کا بسیرا ہوتا ہے تو وہ دیکھنے لائق ہوتا ہے اور قابل تعریف اور قابل دید ہوتا ہے۔ اور اسی لیے جو ہے نا اس کو، اور خاص طور پر جو مہوڈن کی جھیل ہے ان علاقوں کو منی سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر لوگوں کو ہم نے انجوائے کرتے ہوئے بھی دیکھا، جو کہ مختلف گانوں کی دھنوں پر جو ہے نا وہ رقص کرتے ہوئے مختلف جگہوں پر دکھائی دیے، اور خاص طور پر نوجوانوں کو دکھائی دیا، کیونکہ فیملیوں والوں کو فیملی بھی انجوائے کرتی ہوئی نظر آئی، لیکن شام کے اوقات میں جب پریشانی کا سامنا ہوا تو وہ بے حد پریشان ہمیں نظر آئے۔ تو نوجوانوں نے جو ہے وہ رقص کر کے خوب انجوائے ہلا گلا کیا۔ ساتھ ساتھ جی شام کے اوقات میں جو ہے وہ جو اندھیرا چھا رہا تھا تو لوگوں کا جو ہے وہ مختلف کمروں کے ڈھونڈنے میں مصروف عمل تھے، اور بہت بیشتر لوگ جو ہے وہ اپنے واپس ہوٹلوں کی جانب گامزن تھے، اور چاہے وہ لوگوں کا بٹا کنڈی کا مقام ہو یا ناران کے مقام پر وہ ٹھہرے ہوئے ہوں۔ اسی طرح اوپر سے جھیل سیف الملوک کی جانب کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پر اس جانب بھی سیاحوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ پہنچی ہوئی تھی۔ بابو شاہ ٹاپ کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پر اس روڈ پر بھی بے حد رش تھا، اور شدید قسم کے رش میں جو ہے نا بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جو مختلف جگہوں پر ناران کے راستے میں چھوٹی چھوٹی آبشاریں آتی ہیں یہ بڑی باکمال قسم کی ہیں، اور انہی پر جو ہے نا انجوائے کرنا، اور ٹھنڈا پانی ہوتا ہے بہت ہی زبردست قسم کا۔ اور یہ دیکھیں جی ناران کے جو مناظر تھے اس قدر رش تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناران بازار میں کہ دور تک گاڑیوں کی لائنیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے نا شدید ٹریفک میں لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ باقی ناران کی خوبصورتی کے حوالے سے بات کی جائے تو جناب ناران ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور بہت ہی سرسبز علاقہ ہے، لیکن ناران کی سائڈ ایریا میں جو جنگل ہے وہ بے حد کم ہے، لیکن اوورال ویو کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت ہی زبردست قسم کا ویو یہاں پر پایا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ چیز بھی دیکھی کہ ناران میں اس قدر رش تھا کہ جو ہوٹل کبھی بھی نہیں لگے یا جو لوگوں کے ذاتی مکان تھے وہ بھی لوگوں نے لگائے، اور ان پر بھی جو ہے نا لوگوں نے سیاحوں کو ٹھہرایا، اور منہ مانگے چونکہ رقم وصول کی جا رہی تھی تو ایسے میں جو لوگ فیملیوں والے تھے ان کے لیے دینا تو کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن جو نوجوان تھے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے روڈ کے کناروں پر ہی رات گزارنے میں خیر سمجھی۔ تو جناب گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ناران کا رخ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان دنوں ناران کا رخ نہ کریں، 2 4 6 کم از کم ایک ہفتے کا انتظار کریں، اور ایک ہفتے کے بعد جو ہے نا ناران کا رخ کریں۔ فی الوقت بھی ناران میں بدترین رش ہے۔ ساتھ ساتھ جی ناران کے حوالے سے بات کی جائے تو ناران لگ بھگ 9000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، اور یہاں کا جو درجہ حرارت ہے لگ بھگ 20 سے 25 سینٹی گریڈ کے بیچ ہوتا ہے، اور زیادہ گرمی یہاں پر نہیں ہوتی، اور اس لیے نارمل ٹمپریچر ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں کی توجہ کا مرکز ناران کا علاقہ یا مری کا علاقہ یہ والے علاقے ہوتے ہیں بنسبت گلگت بلتستان کے، کیونکہ گلگت کا جو علاقہ ہے خوبصورت ضرور ہے لیکن وہاں پر بھی جو گلگت شہر جو ہے وہاں پر گرمی ہوتی ہے۔ تو سر جی اس کے علاوہ دیگر سیاحتی مقامات بھی ہیں، لیکن ناران اور مری گلیات جو ہے، اور اسی طرح کلام، یہ 3 4 پوائنٹ جو ہیں وہ یہاں پر سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ یہ ناران روڈ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ خطرناک روڈ نہیں ہے بنسبت مری اور نتھیا گلی کے، لیکن سائڈ پر روڈ جو ہے وہ کھلا نہیں ہے، اور اس لیے جو لوگ جب زیادہ رخ کرتے ہیں اس علاقے کا تو پھر روڈ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور ون سائڈڈ روڈ ہے، یعنی کہ ایک گاڑی اس طرف سے اور ایک اس طرف سے آ سکتی ہے۔ تو جب دو سائڈیں لوگ لائنیں لگاتے ہیں تو اس ایسی صورت میں جو ہے سیاحوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ ناران کا رخ کر رہے ہیں ان دنوں تو اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ کم از کم 15 سے 20 ہزار روپیہ پر ڈے آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ اتنا مہنگائی چل رہی ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے بات کریں، آج 10 جون 2025 کے حوالے سے، تو آج کے دن ہی ناران سے پہلے جو کاغان کا مقام آتا ہے وہیں پر، جس سے جو ہے یہ تازہ ویڈیو ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک جام ہونا شروع ہو چکا ہے، اور آج ہی کے دن سے جو ہے نا دور تک وہ دیکھیں کہ سامنے کی جانب جو ہے وہ ٹریفک بدترین جام ہو چکا ہے، اور اسی طرح لوگوں نے 3 4 لائنیں بنا لی ہیں، اور ایسی صورت میں جو ہے نا جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب لوگ 3 4 لائنیں بنا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں دونوں جانب سے ٹریفک جام ہو چکی رہتی ہے۔ اور یا ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ سیاح لوگ جو ہے وہ روڈ کی سائڈ پر کھڑے ہو کر تصاویر بنانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے میں جو سیاح ہیں وہ بری طرح سے اسٹک ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ سامنے کی جانب بھی آپ دیکھیں جی، اسی طرح جو روڈ آگے کی جانب جا رہا ہے اس میں بھی بدترین ٹریفک جام ہے۔ ایسے حالات میں بس یہی گزارش ہے کہ بہت محتاط ہو کر اس علاقے کا رخ کریں۔ ساتھ ساتھ جی میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا چلوں گا کہ اگر آپ جانا ہی چاہ رہے ہیں تو پھر آن لائن بکنگ کروائیں، اور آن لائن بکنگ کروا کر جو ہے وہ ناران یا کاغان یا بٹا کنڈی کا، کاغان تک تو آپ جا سکتے ہیں لیکن کاغان سے آگے جو بٹا کنڈی ہو گیا، ناران کے نچلے بازار وغیرہ ہو گیا،
اسی طرح بابو سر ٹاپ کی جانب جو ہے وہ محتاط رہ کر جائیں۔ یہ کچھ احوال تھا جی، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنا بے حد خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔